اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے نماز فجر۔ ایک نماز فجر کی عظمت ہے اور ایک اس عظیم نماز کے ساتھ، اس افضل ترین نماز کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے۔ افضل ترین ہونے، عظیم ترین ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا، نام لے کے، نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس فرض کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے وہ فجر کی نماز۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ نماز کی پابندی کرو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک، اور خاص طور پہ کون سی نماز؟ قرآن الفجر، اس فجر کی نماز کی جس کی بڑی خصوصیت قرآن کی تلاوت ہے، یعنی لمبی تلاوت۔ اس لیے قرآن الفجر، قرآن نماز کے ایک اہم رکن تلاوت کو نماز فجر کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اسی لیے طوال مفصل کی تلاوت نماز فجر میں کرنا مسنون ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کریم نے نماز فجر کے ساتھ اس کے ساتھ ذکر کیا وہ مشہوداً ہے۔ مشہود کا مطلب حاضری ہوتی ہے۔ اس کی دو تشریح، حاضری کس کی؟ فرشتوں کی۔ جامع ترمذی کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہوداً کی تشریح فرمائی، ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، یعنی فجر کی نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یعنی وہ نماز، وہ فجر کی نماز وہ ہے کہ جس میں اجتماع ہوتا ہے رات کے اور دن کے فرشتوں کا۔ حدیث پاک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، یا ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور یہ فرشتے دو نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم۔ جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کس حال میں ہمارے بندوں کو چھوڑ کے آئے ہو، حالانکہ اللہ کو اچھی طرح علم ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے نمازیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ترکتم عبادی کیف ترکتم عبادی فیقول ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ اے اللہ، جب ہم آئے ان کے وہاں، جب زمین پہ ہم آئے تو ہمارے جاتے وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی نماز، اور جب ہم واپس آ رہے تھے ہماری واپسی کے وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز۔ اسی طرح جاتے وقت اور آتے وقت، یعنی رات کے فرشتے بھی گواہی نماز کی دیتے ہیں، اور دن کے فرشتے وہ بھی فجر کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ اللہ کے حضور گواہی دیتے ہیں ان مسلمانوں کے حق میں جو فجر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ تو ایک تشریح ہے قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہوداً، کہ فجر کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تشریح جو کی گئی ہے، مشہوداً کے معنی ای مشہوداً بالناس، یعنی فجر کی نماز، اس میں لوگوں کی حاضری، مسجد میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، محلے کے لوگ جماعت کے ساتھ بھرپور حاضری دے کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج قرآن تو مشہوداً کہہ رہا ہے، بھرپور حاضری محلے والوں کی ہوتی ہے اپنے محلے کی مسجد میں، لیکن کیا آج فجر کی نماز میں ایسی حاضری ہوتی ہے جیسے دوسری نمازوں میں ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کی صفت جو بیان کی ہے وہ مشہوداً کی۔ تو بہرحال ایک بڑی خصوصیت جو فجر کی نماز کی ہے کہ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی ادائیگی کا حکم فرمایا، اور دو صفات کے ساتھ ذکر فرمایا، یعنی دو خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا، قرآن اور مشہود کے ساتھ۔ فجر کی نماز اور فجر کے وقت کی
عظمت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت یا فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے، اور پوری ایک سورت اسی کے نام ہے، والفجر ولیال العشر۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، مجھے فجر کی نماز کی قسم یا فجر کے وقت کی قسم۔ اور ہمیشہ جیسے قسم کھاتے ہیں تو صرف اللہ کی کھاتے ہیں، کیونکہ عظیم ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے غیر کے ساتھ، اللہ کا غیر اس قابل نہیں ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے، لیکن اللہ فجر کے وقت یا فجر کی نماز کی عظمت کے اعتراف میں اللہ قسم کھا رہے ہیں، والفجر ولیال العشر، فجر کی قسم۔ اسی لیے اسی بنیاد پہ جس طرح دنوں میں افضل ترین دن عرفے کا دن ہے، اور عرفے کے دن کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے عرفے کے دن کا بڑا عمل یعنی روزہ، اللہ نے یعنی دین اسلام نے اس کا ثواب 2 سال کے برابر قرار دیا ہے۔ عاشورے کا دن عظیم ترین دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دین اسلام نے اس کی عظمت کے اعتراف میں اس کا ثواب سال کے برابر قرار دیا ہے۔ تو فجر کی نماز باقی نمازوں سے افضل ہے، اس کی افضلیت اور عظمت کے اعتراف میں حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فکأنما قام اللیل کلہ۔ یہ روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اسے جو ثواب ملا وہ پوری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب مل گیا۔ نماز ایک، اس میں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، لیکن ثواب کتنا ملا؟ پوری رات کی عبادت کا، نوافل کا اللہ نے اس کے بدلے ثواب دے دیا، اس کی عظمت کے اعتراف۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، من صلی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کا جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں چلے جا، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ جب اپنے دن کی شروعات کرتا ہے تو اسلام کے ایمان کے جھنڈے کے ساتھ، برأیت ایمان، ایمان کے جھنڈے کے ساتھ، یعنی وہ ایمان کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے وہ پورے دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اللہ آوارگی سے، گمراہی سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز یعنی اب مسجد سے دن کی شروعات کرنے کے بجائے بازار سے کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ پھر آوارگی کا، گمراہی کا شکار ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں فجر کی نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور ایک کافر میں جو فرق رکھا ہے، ایک مسلمان اور ایک منافق میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس صلاۃ اثقل علی منافق من الفجر والعشاء، کہ سب سے بھاری نماز ایک منافق پہ، سب سے بھاری نماز کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی ہوئی، اتنی بڑی فضیلت ہوئی، افضل ترین نماز ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی، تو اب ہمارا جو معاملہ فجر کی نماز کے ساتھ شروع میں، رمضان کے شروع میں جوش ہوتا ہے، تو مسجدیں کچا کچ بھری ہوتی ہے، لیکن جیسے پہلے عشرہ یا 8 دن گزر جاتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پہلے عشرے سے زیادہ افضل رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے سے کہیں افضل رمضان کا تیسرا عشرہ ہے، اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ آخری عشرے میں، دوسرے عشرے میں وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں کمی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں لانی ہیں، انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو انقلاب بنانا ہے، اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے، برائیوں کو اپنی زندگی سے اڑانا ہے، ختم کرنا ہے۔ یہ جو فرض ہے نا، فرض کی تراویح فرض نہیں ہے، تہجد فرض نہیں ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے، اور فجر کی نماز تمام نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ لہٰذا اور جاگ بھی جاتے سحری کے لیے، لہٰذا سحری کے بعد کیوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سو جاتے ہیں؟
سونا نماز پہ غالب کیوں آ جاتا ہے؟ اور پھر اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو گھر پہ پڑھتے کیوں؟ اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ لہٰذا مسجد آنے کی ہم پابندی کریں، اور خود بھی نماز کی پابندی ہو، اور اپنے گھر والوں کو بھی فجر کی نماز کا ہم پابند کریں۔ تہجد کی، قیام رمضان کی بھی پابندی مسجد میں، اپنے گھر میں مسجد بنا کے، پھر تہجد کی بھی پابندی ہو، فجر کی نماز کی بھی پابندی ہو۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آرام کرنا چاہیں تو اس کے بعد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔